کہ کہاں ویسے کرنی اور کہاں سرکار مدینہ، لیکن باطنی تعلق تھا، باطنی تعلق تھا۔ تو حضرت علی اور حضرت عمر کو وہاں بھیجا اور فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام دعاؤں کا مرکز اور محور ہیں۔ تمام لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ سرکار آپ سے قریب اللہ کے ہاں کوئی بھی نہیں، آپ دعا کریں۔ آپ اپنی موجودگی میں اپنے صحابی کو غیر صحابی کے پاس بھیج رہے ہیں جو مرتبہ صحابیت پر بھی فائز نہیں، وہ ایسے کرنی۔ بس آپ بات سمجھے نا، میں ایک پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی باتیں، نئی باتیں بھیج رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ اپنی موجودگی میں ایک غیر نبی اچھے انسان سے دعا کرانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ میں اپنے صحابی کو بھیجتا ہوں اور نبی ہونے کے باوجود اور اس کے باوجود کہ مستجاب الدعوات ہوں، ساری امت محتاج ہے میری دعاؤں کی۔ اپنی موجودگی میں اس آدمی کی طرف بھیج رہا ہوں کہ اچھے لوگوں سے دعا کرایا کرو۔ یہ رسول اللہ نے یہ عثمان، حضرت علی اور عمر کو بھیج کر ہمیں یہ تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، یہ تو حدیث سے ہے نا، اور تمام کتابیں لکھ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا جاؤ کہو اویس سے کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ دعا کرانا ثابت ہو گیا نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اچھے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ یعنی کوئی معاذ اللہ زور نہیں ہے اللہ پر کہ جناب یہ ضرور کرا کے ہی چھوڑ سا، یہ گل نہیں، وہ اور منزل ہے، وہ بھی ایک ادا ہے، وہ بھی ایک ادا ہے۔ وہ ادا یہ ہے کہ محبت اور اطاعت کے اس منزل پر وہ آدمی پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح بچہ نہیں چموٹ بننا بڑے نال آنا نہیں، میں کر کے چھوڑ مہربانی کر ہوں اس بچہ رونا پہ زاریاں پہ کرنا ہے، پیر پہ نپنا ہے، نہیں میں کر کے چھوڑ سا۔ پھر جس طرح پیو کرنا پینا ہے نا، اسی طرح اللہ بھی کرنا پینا۔ اس لیے میں گل دسا، حضور اس کے پیچھے ایک بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ارشاد ہے بخاری شریف میں اور سب کتابوں میں ہے، حضور نے فرمایا کہ بعض ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، میلے ہیں، کسی قابل نہیں، دنیا ان کو کسی قابل نہیں سمجھتی۔ اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ پر قسم اٹھا دے کہ اللہ یہ تو نے کام کرنا ہے تو اللہ کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کی مقبولیت ہے، دھونس نہیں معاذ اللہ، مالک کے سامنے کون دھونس ہے؟ باپ بیٹا باپ پر دھونس جماتا ہے؟ نہیں، عاجزی کرتا ہے، عرض کرتا ہے، للچاتا ہے، عرض کرتا ہے، رو کر عرض کرتا ہے۔ تو پھر جس طرح بزرگ گھر کے بچے کی بات کو نہیں ٹالتے نا، اسی طرح مالک بھی نہیں ٹالتا۔ ان لوگوں کی بددعاؤں سے بھی بچو، ان مجازیب کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں سے بھی بچو جڑے ہیں جی آونے نہ تے آنن ہوئے ماں سارے تے اللہ تدہ بھی آباد نہ کرے، تدہ تڑا چگا بھی اللہ گالے۔ اے جے نکلے جملے اللہ چھوڑنا نہیں ہونا نے، اے جے گلہ تو بھی بچیا کرو۔ ہاں آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ، آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ، خود گرد پھرے آ کر کعبہ ہو کے بت خانہ۔